خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے نام باپ کی 37ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ ایک دن یوحنا نے یسوع سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا، وہ ہمارا پیرو نہیں اور ہم نے اسے منع کیا۔ تب یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرو، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام پر معجزے کرے اور جلد مجھے برا کہے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اس لیے جو کوئی میرے نام پر تمہیں ایک پیالہ پانی پینے کو دے، اس لحاظ سے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنے اجر سے ہرگز محروم نہ رہے گا۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ خراش کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے اور وہ سمندر میں پھینکا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ زندگی میں ٹنڈا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ رکھ کر تو جہنم میں جائے، اس آگ میں جو بجھتی نہیں۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ زندگی میں لنگڑا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں رکھ کر تو جہنم میں ڈالا جائے، اس آگ میں جو بجھتی نہیں، جہاں ان کا کیڑا مرتا نہیں اور آگ بجھتی نہیں۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ خدا کی بادشاہی میں کانا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھ کر تو آگ کے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا مرتا نہیں اور آگ بجھتی نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح میری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج خدا کے پاک کلام کا موضوع اور مفہوم ہے کہ خدا سب کا ہے اور سب ہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا ایک ہی ہے، واحد ہے، خالق ہے اور سبھی اس کی مخلوق ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ کوئی کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس مذہب میں پیدا ہوا ہے، کوئی کس عقیدے میں پیدا ہوا ہے، کوئی کس مسلک سے جڑا ہوا ہے، کوئی کس ثقافت سے منسلک ہے، یا کوئی دنیا کے کس کونے میں رہتا ہے، یا دنیا کی کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک بات حق اور سچ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، دنیا کا خالق اور مالک، اور اس دنیا میں سبھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سبھی اس کے بچے ہیں، اور وہ خالق اور پیدا کرنے والا ہے۔ خدا سب کا ہے اور سبھی خدا کے ہیں۔ اس لیے آج کی تلاوتوں کا موضوع اور مفہوم جو ہے، خدا کے عالمگیر پیغام اور محبت کو حق پر بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح بھی
کہتے ہیں کہ جو ہمارے مخالف نہیں ہے، خلاف نہیں ہے، وہ پھر ہماری طرف ہے. جو ہماری مخالفت نہیں کرتا، ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ ہماری طرف ہے. اور پہلی تلاوت میں بھی ہم نے کچھ اسی طرح کا پیغام سنا تھا کہ جہاں پر موسیٰ کہتا ہے کہ کاش خدا کے سبھی بیٹے اور بیٹیاں نبی ہوتے، نبوت کرتے، خدا کا کلام سنتے، خدا کا کلام سنانے والے ہوتے. اس لیے اسے شکایت کی گئی کہ وہ جو دو لوگ نبوت کرتے ہیں وہ ہمارے گروپ میں سے نہیں ہیں، ہمارے گروہ میں سے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں. لیکن موسیٰ کہتا ہے کہ کاش خدا کے سارے ہی لوگ جو ہیں خدا کی بندگی کرنے والے ہوتے، خدا کے نبی ہوتے، خدا کی نبوت کرنے والے ہوتے، خدا کا کلام سنانے والے ہوتے اور خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہوتے. تو ان تلاوتوں میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ان تلاوتوں میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی محبت جو ہے، خدا کا پیار جو ہے کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص رنگ و نسل کے لیے، کسی خاص ثقافت سے جڑے ہوئے انسانوں کے لیے نہیں ہے. خدا کی محبت، خدا کا پیار دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. چاہے کوئی اسے پیار کرے یا نہ کرے، اس کی محبت، خدا کا پیار سب کے لیے برابر ہے. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک عظیم باپ ہے جو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. اور آپ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے خاندانوں میں، گھرانوں میں ایک باپ ہے تو وہ اپنی ساری اولاد کو پیار کرتا ہے. ایک ماں ہے تو وہ اپنے سارے بچوں کو پیار کرتی ہے، چاہے بچے اس کے تابع ہیں یا نہیں ہیں، چاہے باپ کے اولاد تابع ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے پیار میں، اس کی محبت میں کوئی بھی جو ہے اونچ نیچ نہیں آتی. وہ یکساں سب کو برابر پیار کرتا ہے. ایسا ہی پیار خدا کا ہے، ایسی ہی محبت خدا کی ہے کہ وہ سب کو پیار کرتا ہے. اسی لیے خدا کے کلام کو عالمگیر پیغام کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے انجیل کا پیغام صرف مسیحیوں کے سننے کے لیے نہیں ہے، صرف مسیحیوں کی نجات کے لیے نہیں ہے، صرف مسیحیوں کو بشارت دینے کے لیے نہیں ہے. انجیل اپنے اندر عالمگیریت رکھتی ہے، عالمگیریت کا پیغام رکھتی ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے، جو دنیا کے تمام نسل نو انسان کے لیے ہے، جو ہر انسان کو جو ہے زندگی کا پیغام دیا جاتا ہے. تو یسوع کے انجیل صرف میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، جو اس گرجا گھر میں سننے کے لیے آتے ہیں. یسوع کی انجیل کی بشارت، یسوع کی انجیل کا پیغام اور یسوع کی انجیل کی نجات جو ہے ہر انسان کے لیے ہے، ہر خاص و عام کے لیے ہے اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس دنیا میں زندگی رکھتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. اس لیے آج کی جو تلاوتیں ہیں بہت خوبصورت پیغام ہمارے سامنے رکھتی ہیں. آج کی جو پہلی تلاوت ہے یہ عدد کی کتاب سے ہے اور عدد کی کتاب جو ہے یہ بائبل مقدس میں چوتھی کتاب ہے اور یہ بڑی شاندار خوبصورت کتاب ہے. یہ بنی اسرائیل کا سفر ہے جو وہ مصر سے نکلے، غلامی سے نکلے. خروج کی کتاب میں ذکر ہے اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور مزید آگے بڑھتے ہیں اور احبار کی کتاب اور پھر عدد کی کتاب. ان کا سفر جو وعدہ کی سرزمین کی طرف جاری ہے اور سفر کٹھن ہے، سفر مشکل ہے. زندگی کا سفر مشکل تو ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے. زندگی گزارنا آسان نہیں ہے. زندگی کے بہت سارے چیلنجز ہیں، تقاضے ہیں، زندگی کی مشکلات ہیں. جہاں زندگی میں خوشی ہے، شادمانی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، وہیں پر زندگی کے چیلنجز بھی ہیں. آپ جانتے ہیں خاندانوں میں، گھرانوں میں ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے اگر والد ہے اسے پتہ ہے زندگی کی کیا مشکلات ہیں، اگر ماں ہے اسے پتہ ہے زندگی کی کیا مشکلات ہیں، گھر کا سربراہ ہے اسے پتہ ہے زندگی میں کیا کیا چیلنجز اور مشکلات پیش آتی ہیں. تو زندگی ایک سفر ہے اور
نہیں ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی زندگی کا یہ سفر جو نجات کی طرف تھا آسان نہ تھا. زندگی میں بے شمار چیلنجز تھے. اس سفر میں بے شمار مشکلات تھی, رکاوٹیں تھی, پریشانیاں تھی, لیکن خدا انہیں ہمت دیتا ہے. موسیٰ انہیں جوش اور جذبہ دیتا ہے اور دلاسا بھی دیتا ہے کہ تم اس سفر کو جاری رکھو. لیکن کبھی کبھی بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے یہ ناتواں ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں اور آزمائش میں پڑتے ہیں, پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں اور کبھی موسیٰ پر گڑگڑاتے ہیں, ہارون سے شکوہ کرتے ہیں, خدا سے شکوہ کرتے ہیں. عدد کی کتاب اسی شکایت پر, اسی شکوے پر مبنی ہے کہ وہ بار بار خدا سے شکایت کرتے ہیں. وعدہ تو کیا تھا کہ ایسی سرزمین دوں گا جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں, لیکن تو ہمیں بیابان میں لے آیا ہے. کیا یہی تیرا وعدہ ہے؟ کیا یہی وہ عظیم زمین تھی یا وعدے کی سرزمین تھی, یا تو ہمیں یہاں مارنا چاہتا ہے؟ تو شکایتیں بہت ہیں اور کبھی کبھی عزیزو ہمیں بھی زندگی میں بے شمار شکایتیں ہوتی ہیں. زندگی کی شکایتیں ہوتی ہیں, شاید ایمانی طور پر بھی شکایتیں ہوتی ہیں, خدا سے بھی شکایت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی شکایت کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں. زندگی میں شکایتیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتی. جس طرح زندگی میں دکھ, غم, اذیت, مصیبت کبھی ختم نہیں ہوتی, ویسے ہی زندگی میں شکایات جو ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے کہا چاہے زندگی میں خوشی ہے, شادمانی ہے, برکت ہے, فضائل ہے, وہیں پر زندگی کے چیلنجز بھی ہیں, وہیں پر زندگی کی مشکلات ہیں, تو شکایات بھی ہیں. تو یہ شکایت آج دونوں تلاوتوں میں موجود ہے. پہلی تلاوت میں بھی موسیٰ کو شکایت لگائی گئی کہ وہ جو بھائی خیمہ میں نبوت کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے, انہیں منع کر, شکایت لگائی. اور عزیزو شکایت لگانا یہ انسانی رویہ ہے, انسانی رویہ ہے جو ہماری طرف نہیں ہے اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہے, جس سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے اور جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں, جس سے ہماری بنتی نہیں ہے اور جسے ہم ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے متعلق شکایت لگاتے ہیں. اور کلام مقدس میں بھی جو لوگ پیش کیے گئے ہیں یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں, ہماری طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور شکایت لگاتے ہیں موسیٰ سے. وہ جو بھائی نبوت کرتے ہیں تو وہ تو بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو موسیٰ کیا کہتا ہے؟ کاش, یہ جو کاش ہے نا, کاش یہ ایک دعا ہے, یہ التجا ہے جو دل سے ابھرتی ہے, یہ خیال ہے, یہ احساس ہے جو دل سے ابھرتا ہے. کئی دفعہ ہم بھی کہ کاش کبھی ایسا ہو, کاش میری کامیابی جو ہے مجھے نصیب ہوتی, کاش مجھے اچھی جاب مل جاتی, کاش مجھے اچھا گھر مل جاتا. یہ کاش جو ہے نا یہ ایک خواب بھی ہے, ایک احساس بھی ہے, ایک دعا بھی ہے, ایک آرزو بھی ہے, ایک تمنا بھی ہے. تو موسیٰ کہتا ہے کہ کاش خدا کے سارے ہی لوگ نبی ہوتے, کاش خدا کے سارے ہی لوگ نبوت کرنے والے ہوتے, کاش خدا کے سارے ہی لوگ دعا کرنے والے ہوتے. کوئی بات نہیں, وہ دعا کر رہے ہیں, انہیں مت روکو, انہیں دعا کرنے دو. کاش کے سارے ہی دعا کرنے والے ہوتے. اس لیے آج میں نے کہا کہ آج کا کلام یہ اپنے اندر عالمگیریت رکھتا ہے جو سب کے لیے ہے اور سب کو یہ باور کرواتا ہے کہ ایک تو خدا کا پیار سب کے لیے ہے اور خدا کے کلام کی بشارت دینے کی ذمہ داری جو ہے یہ بھی سب پر عائد کی گئی ہے. یہ میری نہیں, یہ مناز صاحبان کی نہیں, یہ سسٹر صاحبان کی نہیں, یہ آپ سب کی ہے. جتنے بھی بپتسمہ یافتہ ہیں, جتنے بھی مسیح کے پیروکار ہیں, جتنے بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور بشارت کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری, جس سے آپ کی زندگی کی باتوں سے, آپ کے رویوں سے, آپ کی ذات سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے چال چلن سے دوسرے کو اطمینان ملے, دوسرے کو خوشی ملے, دوسرے کو تسلی ملے. یہ خوشخبری ہے, یہ انجیل ہے. انجیل صرف یہ نہیں ہے جو یہاں سے پڑھ کر سنا دی گئی ہے, بلکہ آپ کی زندگی کا ہر عمل انجیل بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ عمل کسی کو تسلی دے
जो है खुशी की खबर, हाँ खुशखबरी का मतलब है खुशी की खबर, ऐसी बात, ऐसा काम, ऐसा रवैया, ऐसी गुफ्तगू, ऐसा चाल चलन जिसको देखकर सुनकर हमें इत्मीनान मिले, हमें खुशी मिले। तो बात हो रही थी शिकायत की कि वो शिकायत लगाते हैं। इधर इंजील मुक़द्दस में सुना कि यूहन्ना भी शिकायत लगाता है कि हमने खुदावंद देखा तेरे नाम लेकर वो तेरे नाम से मौजज़े कर रहे हैं। तो खुदा यीशु ने कहा उन्हें करने दो, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारी ही तरफ है, जो मेरी मुखालफत नहीं कर रहा वो हमारी तरफ है। इसलिए शिकायत लगाना अजीजों ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी रवैया है। और इंसान के कई दफा हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि जिसे हम अपनी जात और जिंदगी में बराबर देखना नहीं चाहते, हम उसे गिरा देना चाहते हैं, हम उसकी टांग खींच लेना चाहते हैं, हम उसकी कामयाबी के आगे रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। ये शिकायत है। और आज कलाम मुक़द्दस में ये रवैये पेश किए गए हैं और ये इंसानी फितरत को पेश किया गया है। और यही रवैया दर हकीकत में ठोकर का बायस है, जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह ने आज इंजील मुक़द्दस में किया। 3 बातें की हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा हाथ जो है ठोकर का बायस है तो क्या कर, उसे काट डाल। और अगर तेरी आंख ठोकर का बायस है तो क्या कर, उसे निकाल दे। और अगर तेरा पांव जो है ये ठोकर का बायस है तो क्या कर, उसे काट डाल। अजीजों हम तो हर रोज ही पता नहीं कितनी दफा खुद भी ठोकर खाते हैं और दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस बनते हैं। तो कितने हाथ काटेंगे भाई, कितनी आंखें हम अपनी फोड़ेंगे, कितने पांव काटेंगे। तो ये जो अंजील के अल्फाज हैं, हाथ काट देना, आंख निकाल देना या पांव काट देना, ये मतलब है, पहले ठोकर का जिक्र करते हैं। ये ठोकर होती क्या है? ये ठोकर हमारा गुनाह है जो हमें रास्ते की तरफ नहीं लेके जाने देता, जो हमें रास्ते से भटका देता है, जो हमें रास्ते से दूर ले जाता है। ठोकर का मतलब है राहे रास्त से हट जाना। जैसे ही है ना, जैसे हम पैदल चल रहे हैं तो कोई पत्थर है, कोई गड़ा है, हम उसे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जाना हमने सीधा था लेकिन उसकी वजह से ठोकर लगी और हम अपने रास्ते पर ना पहुंच सके, ना जा सके। तो गुनाह हमारे इस निजात के रास्ते में हमारे लिए ठोकर है, बदी हमारे इस निजात के रास्ते में हमारे लिए ठोकर है, हमारी खुदगर्जी हमारे इस निजात के रास्ते में हमारे लिए ठोकर है, हमारा तकब्बर इस निजात के रास्ते में हमारे लिए ठोकर है, और हमारी हददर्मी, हमारी जिद जो है और हमारा गुस्सा जो है, ये इस निजात के रास्ते में हमारे लिए ठोकर है। इसको दूर करना है, इसको काटना है, इसको निकालना है, इसको दूर फेंकना है। ये नहीं है हाथ काटते। भाई कितने हाथ काटेंगे? आप तो हर रोज पता नहीं कितनी दफा खुद भी ठोकर खाते हैं, दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस बनते हैं। यीशु ने कहा कि जो दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनता है ना, उसके लिए बेहतर क्या होता? यीशु ने मशवरा दिया, बेहतर ये होता कि उसके लिए उसके गले में खरास का पाट, चक्की का पाट, चक्की का भारी पत्थर, हाँ चक्की से आटा पीसा जाता है, चक्की का भारी पत्थर उसके गले में डालकर उसे समंदर की तह में फेंक दिया जाए। जो दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनता है, जो दूसरे के लिए गुनाह का बायस बनता है, गुनाह का बायस बनना दूसरे के लिए। हम तो अपने बच्चों के लिए गुनाह का बायस बन जाते हैं, बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं। घर में मौजूद हैं, दरवाजा नॉक हुआ, अब्बू हैं, अम्मी हैं, अगर नापसंद लोग हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, जिन्हें हम आने नहीं देते, बच्चों का तो झूठ बोल देते ही हैं। घर बच्चों को गुनाह सिखाते हैं, गुनाह करना सिखाते हैं, गुनाह की तरगीब दे देते हैं। तो बच्चों को हदायत, तो यीशु मसीह ने कहा जो दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनता है, अगर तेरा हाथ, तेरी आंख, तेरा पांव ठोकर का बायस बनता है तो उसे निकाल। तो मतलब यह है रवैयों को निकालना, इस सोच को निकालना है, इस ख्याल को निकालना। ये ठोकर जिसका मैंने जिक्र किया, ये हमारा गुनाह है। ये गुनाह जन्म कहाँ लेता है? ये गुनाह फलता फूलता कहाँ है? ये गुनाह कहाँ
हमारा अजीज़ और दिल है, इसकी आवाज का हमारा दिल है, इसकी आवाज का हमारा ज़हन है, इसकी आवाज का हमारा ज़हन। भाई हाथ का क्या कसूर है? गुनाह करने का सोचा तो ज़हन में है या दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है। अगर किसी को बदनजरी से देखा है तो पहले दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है, पहले इस ज़हन में ख्वाहिश पैदा हुई है। नजर का क्या कसूर है? लेकिन यीशु मसीह जब ये कहता है हाथ काट दे, आंख निकाल दे और पाँव काट दे, तो मतलब ये है उस रवैये को पाक कर ले, उस सोच को पाक कर ले, पहले दिल को पाक कर ले, पहले ज़हन को पाक कर ले, उसको निकाल दे, उसको काट दे, तो फिर जो है तो किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं होगा। तो आज खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि एक तो खुदा सबका है, हम सबको प्यार करें, हम सब के लिए दुआ करें। और ये जो ख्वाहिश मूसा ने की कि काश खुदा के सारे लोग नबी होते, उसकी ये दुआ है। और ये दुआ जो है आप भी अपने घरों में किया करें कि काश हमारी औलाद जो है ये खुदा की ताबे हो, काश हमारे बुजुर्ग जो है ये खुदा के ताबे हो, काश हमारे सरबराह जो है खानदान के बड़े जो है ये खुदा के ताबे हो, काश हमारा घराना जो है ये खुदा के ताबे हो। और आए आज उन रवैयों पर भी गौर करें। आपकी जात में, आपकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे रवैये हैं जिन्हें काट डालने की जरूरत है। यीशु ने कहा आंख तेरे लिए ठोकर का बायस है, निकाल डाल, हाथ ठोकर का बायस है, काट डाल, पांव ठोकर का बायस है, काट डाल। तो मेरी जात में आज अपने आप से पूछ के देखें कि आपकी जात में, मेरी खुद की जात में ऐसे कौन से रवैये हैं जो मेरी जात के लिए भी ठोकर का बायस है और दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस है। आए आज खुदा से दुआ मांगे, बरकत चाहे कि हम उन रवैयों को काट सकें और अपनी जात से निकाल सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।